فرمایا کہ عرس منانا شرک اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار بنانے سے منع فرمایا. دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اکبر جو ہے عرس منانا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا گویا آپ کے نزدیک شرک اصغر ہے، یعنی وہ چھوٹا شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور عرس منانا جو ہے وہ شرک اکبر. ابو عبداللہ صاحب مجھے حیرت ہے کہ اتنی غیر محتاط زبان آپ نے استعمال کی اور جتنے عرس منانے والے لوگ ہیں گویا ان سب کو آپ نے مشرک قرار دے دیا. پہلے تو ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. آخر کسی بھی بزرگ کے گویا یوم وصال کو عرس کیوں کہا جاتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ مشکا شریف باب اس بات عذاب قبر آپ ملاحظہ فرمائی، اور یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ ابواب موجود ہیں. اس وقت چونکہ ہمارے زیر مطالعہ مشکا شریف ہے، مشکا شریف میں باب اس بات عذاب قبر نکالیے. اس میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، دفن کر کے اس کے اعضاء جب چلے جاتے تو میت سے 3 سوال کیے جاتے، اور یہ بھی حدیث میں موجود. فرمایا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ربی اللہ. پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا دین الاسلام. تیسرا سوال اس سے یہ ہوگا کہ قبر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جلوہ گر ہوں گے، اور قبر والے سے وہ فرشتے پوچھیں گے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، اے قبر والے یہ بتائیے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ ایک حدیث شریف فرمایا کہ جو آدمی پہچان جائے گا وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب فرشتہ اس سے یہ کہے گا نم کنو موتیل عروس، اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. چونکہ یہ قبر والا یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ جو حضور کو پہچان جائے، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ نم کنو موتیل عروس تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اس لیے بزرگان دین کے یوم وصال کو عرس کہا جاتا ہے. دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جب آراس کا انعقاد کرتے کسی بزرگ کے عرس وغیرہ کا تو ہماری مراد اس میں ہوتی کیا؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ بھئی اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، اور گویا جو شرکا ہیں ان کے سامنے صاحب عرس جو ہیں ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی بیان کی جاتی، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد تمام شرکا محفل کو وہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم ایسے آراس کے ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ڈھول دھماکے، چرس پی جائے، بھنگ پی جائے، ایسے معاملے سے تو ہم خود بیزار. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ کوئی جائز چیز میں کوئی ناجائز چیز اگر گھس جائے تو ناجائز کو نکالیے. ایسا نہیں کہ سبھی کو آپ ناجائز کہہ دیں. مثال کے طور پر اگر ہوائی جہاز کے ہاتھ سے اگر رونما ہوتے ہوں تو کیا ہوائی جہاز میں سفر کرنے کو منع کر دیا جائے گا؟ کسی مشہور اور معروف روٹ پر اگر ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، کئی آدمی مرتے ہیں، کیا سڑک ہی کو بند کر دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس سے وہ خرافات یا وہ چیزیں دور کرنی چاہیے. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار بنانے سے منع فرمایا. یہ آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر بنانے سے منع فرمایا؟ وہ ذرا ہمیں ارسال کر دیں آپ کہ آپ کے استدلال کی بنیاد کیا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ کیا آپ اگر کوئی پڑھے لکھے آدمی ہیں تو آپ نے علامہ امام سمودی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہے، یا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جذب القلوب کو پڑھا، وفاء الوفا، الوفا، ان سب کا مطالعہ کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود قبر انور بنی ہوئی ہے. آج سے صدیوں پہلے جنت البقین کیا حضرت عثمان کا مزار بنا ہوا نہیں تھا؟ کیا اہل بیت اطہار کا مزار بنا ہوا نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات نہ تھے کہ جنہوں نے نجدی حکومت نے آن کر کے ڈھا دیا؟ ہمارا اس میں مسلک یہ ہے کہ بزرگان دین سے اکتساب فیض کرنے کے لیے ان کی قبور اور ان کے مزارات کا باقی رہنا جو ہے ہمارے نزدیک مستحب ہے. اس لیے ہم ان کے مزار شریف پر جو ہے وہ قبا یا ان کی مزار شریف پختہ کرتے ہیں تاکہ لوگ اکتساب فیض کریں. اور رہا یہ کہ لفظ عرس اس کو اگر آپ مشرکانہ رسم کہہ رہے ہیں تو آئیے علماء وہابیہ، علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب، ان کی کتاب آپ فیصلہ ہفت مسئلہ آپ ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے عرس کے جواز کا بھی فتویٰ دیا. تو کیا آپ اپنے علماء دیوبند کے بہت بڑے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب پر بھی
کیا جناب کا فتویٰ یہی ہے جو فتویٰ آپ نے ہمیں داغا ہے؟ ذرا سوچیے.